مومنین کرام، نہ تو میں ذاکر ہوں نہ خطیب، چند باتیں آپ کے سامنے کروں گا۔ ناظم ممبر نے میرا شکریہ ادا کیا۔ آپ یقین جانیں کہ میں نے یہاں آ کر کسی پہ احسان نہیں کیا۔ قبلہ تھے ہی اتنے پیارے اور ان سے اتنی محبت تھی کہ اگر میں 40ویں میں لندن سے یہاں نہ آتا تو اپنے آپ کو میں شرمندہ پوری زندگی محسوس کرتا۔ قبلہ 3 دفعہ لندن تشریف لائے اور زندگی کا آخری عشرہ انہوں نے لندن میں خطاب کیا اور وہ فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائے جو اپنی مثال آپ ہیں۔ اور یہ جو حادثہ ہوا اس نے پوری قوم کو رلا دیا۔ شیعان برطانیہ اسی طرح سے غم میں آپ کے ساتھ ہیں جس طرح سے آپ ان کو یاد کر رہے ہیں، اسی طرح سے وہاں پر بھی مومنین تڑپ رہے ہیں اور ان کی یاد میں مجالس عزا منعقد کر رہے ہیں۔ میں نے کل بھی ایک بات ملتان میں کہی تھی، میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، خلوص دل خلوص نیت سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا اس کا صد باب کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں مومنین برطانیہ کہ اس کا صد باب صرف اور صرف اتحاد بین المومنین کے اندر وابستہ ہے۔ جو لوگ ہمیں مار رہے ہیں وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ تشہد میں علی اللہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یہ زنجیر زنی کرتا ہے یا نہیں کرتا، آپ صرف مر رہے ہیں محمد پہ، علی پہ، حسن پہ، حسین پہ۔ تو خدا را اس وقت جو ہے اتحاد کی ضرورت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ قوم پوری طرح متحد ہے۔ شیعہ قوم نے آج لاہور میں بھی ثابت کیا، پنڈی کے جلوس میں بھی ثابت کیا، دھرنوں میں بھی ثابت کیا۔ ہم مومنین برطانیہ التماس کرتے ہیں، قائدین جو پاکستان میں شیعہ قائدین ہیں ان سے التماس کرتے ہیں کہ خدا را آپ سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں۔ اگر آپ سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے تو شیعہ قوم ہر طرح سے دامے درمے سکنے لبیک یا حسین کے نعرے کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور ایک گھر کے اندر 4 بھائی ہوتے ہیں، چاروں کے نظریات مختلف ہوتے ہیں۔ ہم عقائد پہ اتحاد کی بات نہیں کر رہے، نہ ہم زنجیر زنی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ ہم علی ولی اللہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن ایک گھر کے اندر 4 بھائی ہوتے ہیں، ان میں نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن جب گھر پہ حملہ ہوتا ہے تو چاروں مل کے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ التماس کروں گا اپنے قائدین سے کہ اگر اس میں کوئی بات بری لگے کسی کو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں یہاں کے معاملات سے زیادہ واقف نہیں ہوں۔ قبلہ کو ہم نے وہاں بہت روکا تھا، ان کا ٹانگ کا آپریشن کی ڈیٹ آ گئی تھی اور بابا نزاکت شاہ جی کا بھی مشورہ تھا کہ ان کو وہاں روک لیا جائے، لیکن قبلہ نے کہا کہ میں اگر وہاں نہیں جاؤں گا تو جن لوگوں نے اشتہاروں میں نام دیے ہوئے ہیں بانیان یہ نہیں سمجھتے کہ ذاکر کی مجبوری کیا ہے، میں نے انہی کے ساتھ رہنا ہے، میں وہیں جا کر آپریشن کراؤں گا۔ اور یہ دل میں ایک آس ہے کہ کاش قبلہ کو ہم روک لیتے، زبردستی روک لیتے، یہاں نہ آنے دیتے، اور یہ آس ہمیشہ جو ہے ہمارے دل کو خون کے آنسو رلاتی رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی میں دعا گو ہوں جناب محمد علی میر صاحب کا، ان کے رفقا کا، ان کے عزیزوں کا، ان کے ساتھیوں کا، اور جن کے مجھے ظاہر نام نہیں آتے تمام لوگوں کا کہ خداوند تعالیٰ آپ تمام حضرات کو آج آپ نے یہ جو پوری بچھائی ہے اور آپ جو ذکر محمد آل محمد کر کے اس کا ثواب علامہ شہید کو روح کو ایصال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بحق کے محمد و آل محمد آپ سب کو اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمارے علماء اور ذاکرین مومنین و مومنات کو خداوند تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ، یا علی مدد۔ ملک صاحب نے پڑھا